الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور بھائیوں، آج کی تراویح میں 25واں پارہ پڑھا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ 25ویں پارے کی سورۃ الجاثیہ کی ابتدائی چند آیات آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں توحید، عقائد اور اپنی قدرت کی نشانیوں کو ذکر فرمایا ہے۔ قرآن کریم کے نزول کے زمانے میں ایک طبقہ اور ایک فرقہ ایسا تھا کہ جس کے عقائد اور جس کے خیالات اچھے نہیں تھے۔ ایک طبقہ وہ تھا کہ جو توحید کا پرستار نہیں تھا بلکہ وہ شرک کا پرستار تھا، مشرک فرقہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرما کر توحید کے عقیدے کو بیان فرمایا اور عقائد کو بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی چند نشانیوں کو بیان فرمایا اور انسان کو دعوت فکر دی ہے۔ دعوت فکر دی ہے اس بات کی کہ دیکھو، تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے ہو یا اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی اور کو تم شریک کرتے ہو، یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ دیکھو، اللہ کی ذات ایک ہے، اللہ کی ذات یہ ہے، سمجھے، واحد ہے اور عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور اس کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھنا ہو تو ان نشانیوں کو دیکھو جو اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں۔ حامیم یہ حروف مقطعات میں سے، اس کی مراد تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ جانتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اس کی مراد کے پیچھے پڑنے سے روکا گیا ہے۔ قرآن مجید میں منع کیا گیا ہے کہ جس کی مراد اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہو، ایسی مراد اور ایسے کلمات کے معنی کو معلوم کرنے کے پیچھے کسی کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو قرآن مجید نے ڈانٹا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ ان کے دلوں میں کچھ ٹیڑھاپن ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ۔ یہ ہے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ یہ متشابہات کے قبیل سے ہیں، لہذا ان کی مراد کو اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ اور امت کے لیے تو، لوگوں کے لیے تو یہ بات ضروری ہے کہ بس یہ کہہ دے کہ ہم ایمان لے آئے اور ہم نے تصدیق کر لی اور اللہ اور اس کے رسول کی مراد جو بھی ہو ہم اس پر یہ یقین رکھتے ہیں۔ حامی تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کتاب سے مراد یہ سمجھے قرآن مجید ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید اور یہ کتاب نازل کی ہوئی ہے اس اللہ کی طرف سے کہ جو زبردست ہے اور حکمتوں والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت عزیزیت کی بنیاد پر اور اپنی صفت حکمت کی بنیاد پر قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ اس کے اندر یہ کوئی خامی نہیں ہے،
کوئی خامی نہیں ہے، اور صفت عزیزیت کی وجہ سے اور صفت حکمت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ایسی سمجھے چیزوں کو ذکر فرمایا ہے، ایسے مضامین کو ذکر فرمایا ہے کہ جو انسان کے لیے سمجھے ہدایت کا باعث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکمتوں کے پیش نظر ان مضامین کو انسانوں کی ہدایت کے لیے اور انسانوں کے عقائد کی صحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں۔ اب وہ یہ سمجھے کچھ نشانیاں ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت کی نشانیاں ہیں، ان کو یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بلا شبہ آسمان اور زمین کے اندر، آسمان اور زمین میں یا آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں البتہ مومنین کے لیے نشانیاں ہیں۔ آسمان میں بھی نشانیاں ہیں اور زمین میں بھی نشانیاں ہیں، یعنی آسمان کے پیدا کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے نشانیاں رکھی ہے۔ غالباً اس سے پہلے جو کوئی سبق آیا تھا اس میں آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو جو کھڑا کیا ہے، آسمان کو جو اٹھایا ہے، آسمان کے اٹھانے میں کوئی ستون نہیں ہے، بلا کسی ستون کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو بلند فرمایا ہے۔ جبکہ ہمیں اگر کوئی چیز اٹھانی ہو، کسی چیز کو ہمیں بلند کرنا ہو تو ہمیں اس کے لیے کوئی سہارا چاہیے، کوئی ستون چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنی قدرت سے، محض اپنی طاقت سے آسمان کو بلا کسی ستون کے اور بلا کسی سہارے کے بلند کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ پر فرمایا ہے بغیر عمد ترونہا، بغیر عمد ترونہا، کیا تم آسمان کو نہیں دیکھتے ہو کہ بلا کسی ستون کے اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا ہے، بلند فرمایا ہے۔ اور قرآن مجید میں ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، سمجھے کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے ہیں کہ کیسے اس کو پیدا کیا گیا ہے، اور کیا وہ آسمان کو نہیں دیکھتے ہیں کہ کیسے اس کو بلند کیا گیا ہے، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کو دیکھو کیسے اس کو بلند کیا گیا ہے۔ انسان کی عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کسی چیز کو بلند کرنے کے لیے اور کسی چیز کو اٹھانے کے لیے اس کے واسطے ستون چاہیے، سمجھے کم سے کم ایک ستون تو چاہیے، بغیر ستون کے تو نہیں رہے گا۔ ویسے تو یہ سمجھے کوئی چیز اٹھائی جاتی ہے وہ 4 ستون پر اٹھائی جاتی ہے، جیسی عمارت ہوتی ہے، لیکن 4 ستون نہ ہو تو 2 ستون پر بھی اٹھتی ہے، 3 پر بھی اٹھاتے ہیں، سمجھے، اور 3 نہ ہو تو کم سے کم ایک ستون تو چاہیے ہی، بغیر ستون کے کوئی چیز نہیں اٹھتی ہے، کوئی چیز بلند نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنی قدرت سے کیا کیا ہے، آسمان کو بلا کسی ستون کے بلند کیا ہے۔ اور زمین کے پیدا کرنے میں بھی مومنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پانی پر بچھایا ہے، میں نے پہلے بتایا ہے کہ پانی پر اس کو بچھایا ہے، اور پانی پر بچھانے کے بعد وہ ہل نہ جاوے، پانی پر بچھایا ہے اور پانی پر بچھانے کے بعد زمین ہل نہ جاوے، زمین حرکت نہ کر دے۔ اگر سمجھے زمین حرکت کرے گی، زمین ہل جائے گی تو میرا اور آپ کا زمین پر ٹکنا اور میرا اور آپ کا زمین پر یہ رہنا دشوار ہو جائے گا۔ کسی عمارت کو اور کسی مکان کو زمین کے اوپر کھڑا کرنا یہ دشوار ہو جائے گا، زمین ہلتی رہے گی تو مکان گر جائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پانی پر بچھایا، اور پانی پر بچھانے کے باوجود زمین ہلتی نہیں ہے، پہاڑوں کے ذریعے اس کو سمجھے گھاڑ دیا ہے، پہاڑوں کی میغ گاڑ دی ہے اور پہاڑوں کی کیل گاڑ دی ہے، پہاڑوں کے ذریعے زمین کو یہ کیا ہے، سمجھے برقرار رکھا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قدرت کی نشانیاں ہیں۔ مومنین کو اور لوگوں کو دعوت دی ہے اس بات کی کہ دیکھو اللہ نے بغیر کسی ستون کے آسمان کو بلند کیا ہے اور زمین کو پانی پر بچھایا ہے، ان کے پیدا کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے نشانیاں رکھی ہے، نشانیوں کو سمجھو اور اللہ کی قدرت کو جانو۔ آگے فرمایا وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آیَاتٌ لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ، اور تمہارے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خود تمہارے پیدا کرنے میں، تم کو اللہ نے جو پیدا کیا ہے، تم کو پیدا کرنے میں اور روئے زمین پر جتنی بھی مخلوق کو بسایا ہے، جتنی بھی جانور اور حیوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ان تمام حیوانات میں اور تمام جانوروں میں بھی سمجھنے والے اور یقین کرنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، انسان کو اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے کے لیے بہت مہین اور بہت ہی گندی چیز کو استعمال کیا ہے، لیکن گندی چیز کو سمجھے استعمال کر کے اور گندی اور مہین چیز کے ذریعے انسان کو پیدا کر کے
فرشتوں سے بھی اس کو اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، ساری مخلوقات میں اس کو جو ہے معزز ترین بنایا ہے، اس کو مکرم بنایا ہے، اشرف بنایا ہے، شرف والا بنایا ہے، عزت والا بنایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، ہم نے انسانوں کو، بنی آدم انسان، ہم نے انسانوں کو مکرم بنایا ہے، معزز بنایا ہے، اور مکرم معزز بنا کر اس کو یہ کیا کیا ہے، فرشتوں سے بھی اعلیٰ اور بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ آگے فرمایا کہ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آیَاتٌ لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ، اور تمہارے پیدا کرنے میں اور وہ ساری مخلوق کے جو زمین پر بستی ہے اس کے پیدا کرنے میں بھی نشانی ہے اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ وَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آیَاتٌ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ، رات اور دن کی گردش میں، رات اور دن کی گردش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں جو ذکر فرمائی ہے، ان قدرت کی نشانیوں میں غالباً 19ویں پارے میں اس کا ذکر موجود ہے، اس کا ذکر موجود ہے کہ رات آتی ہے، دن جاتا ہے، کون یہ سارا نظام بدلتا ہے، رات کو ختم کرنا، دن کو لانا، دن کو ختم کرنا، رات کو لانا، یہ کون نظام بدلتا ہے؟ اس وقت بیٹھے بیٹھے اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ دن ختم ہو جاوے اور رات آ جاوے، پوری کائنات مل کر بھی دن کو ختم نہیں کر سکتی اور رات ہی لا سکتی ہے، اور رات آ جاوے، رات آ جاوے، اور ٹھنڈی کے موسم میں رات بڑی لمبی لمبی ہوتی ہے، کوئی شخص یہ چاہے کہ میں تو سوتے سوتے تھک جاتا ہوں اس لیے رات ختم کر کے دن لے آوے، ممکن نہیں ہے۔ موسم کی تبدیلی کے اعتبار سے دن کا بڑا ہونا، چھوٹا ہونا، رات کا بڑا ہونا، رات کا چھوٹا ہونا، رات کا آنا اور جانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس کو یہ جاری کر رکھا ہے۔ بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کی گردش، وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور وہ رزق کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمایا ہے، اور پھر اس کے ذریعے اس نے زمین کو زندہ کیا اس کے بنجر ہو جانے کے بعد، اس کے بنجر ہو جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے کیا کیا ہے، رزق اتارا ہے، رزق اتارا ہے، یعنی رزق کا جو ذریعہ ہے وہ ذریعہ آسمان سے اتارا ہے۔ یا سمجھے جیسے کہ پانی، جیسے کہ یہاں ذکر کیا ہے کہ سمجھے پانی، رزق کے فیصلے بھی اللہ تعالیٰ آسمان سے اتارتے ہیں، اور رزق کا ذریعہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ آسمان سے اتارتے ہیں۔ پانی آسمان سے اترتا ہے، کتنی مقدار میں، کہاں، اور سمجھے مفید، مضر، کیسی بارش، کیسا پانی اتارنا ہے، سارا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم سے کام فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کو نازل فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اور بڑا عجیب نظام ہے اس کا، اللہ کا یہ بڑا عجیب نظام ہے بارش کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے رزق کو اتارا، اس کے ذریعے زمین کو زندہ کیا اس کے بنجر ہو جانے کے بعد۔ زمین بالکل بنجر ہوتی ہے اور چٹکل میدان ہوتی ہے، وہاں پر ریگستان میں کوئی نام و نشان نہیں ہوتا ہے، لگ پدک میدان ہوتا ہے، اور پودے کا اور ہریالی کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا ہے، لیکن بارش کے چند قطرات گرتے ہیں، چند قطرات کے گرنے کے بعد فوراً نباتات اگاتے ہیں، فوراً یہ کیا ہوتا ہے سمجھے گھاس پھوس اگاتی ہے اور پودے اگاتے ہیں۔ کون بیج ڈالنے کے لیے گیا تھا؟ کون دانہ ڈالنے کے لیے گیا تھا؟ دانہ ڈالنے کے لیے کون آیا تھا وہاں پر؟ کوئی نہیں، سمجھے۔ بارش کے پانی کی خاصیت ہی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بارش کے پانی سے ریگستانوں کو زندہ کر دیتے ہیں، بیابانوں کو اور لقودک میدان کو یہ کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سمجھے ہریالہ بنا دیتے ہیں۔ یہ کون کرتا ہے؟ یہ کون کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے فرماتے ہیں۔ یہ قدرت کی نشانیاں ہے۔ فرمائے کہ واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کی گردش میں، اور اس چیز کو کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے اتارا ہے، یعنی رزق،
وَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے زمین کو زندہ کیا اس کے بنجر ہو جانے کے بعد، وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کے بدلنے میں، ہواؤں کا نظام اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، ہواؤں کا بدلنا، سمجھے کبھی یہ کیا ہے، سمجھے پورب سے ہوا کا آنا، پچھم سے آنا، اتر سے آنا، دکن سے آنا، سمجھے یہ ہواؤں کا رخ بدلنا، اور ہواؤں کا یہ نرم اور ہواؤں کا یہ تیز چلنا، آندھیوں کی صورت میں چلنا، سمجھے یہ سب کون کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور ہواؤں کی بھی ضرورت پڑتی ہے، سمجھے جب حفص ہوتا ہے تو آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ ہوا کتنی، سمجھے بڑی نعمت ہے، اللہ کی طرف سے ہوا کتنی بڑی نعمت ہے، سمجھے۔ اور مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہیں اور سمجھے جب لائٹ تھوڑی دیر کے لیے چلی جاتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے چلی جاتی ہے لائٹ، تو احساس ہوتا ہے کہ ہوا کتنی بڑی نعمت ہے، ہوا کتنی بڑی نعمت، یہ ہوا کون دے رہا ہے؟ یہ ہوا نا پنکھا نہیں دے رہا ہے، سمجھے پنکھا تو ہوا پھیلا رہا ہے، فضا میں ہوا ہے، یہ جو سمجھے فضا نظر آتی ہے اس فضا میں ہوا ہے، لیکن ہوا رکی ہوئی ہے، تو پنکھا ہوا کو کیا کر رہا ہے؟ پھیلا رہا ہے، پنکھا ہوا پیدا نہیں کرتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پنکھا ہوا پیدا کرتا ہے، پنکھا ہوا پیدا نہیں کرتا ہے، پنکھا ہوا پھیلاتا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کوئی اسکول پڑھنے والے، سائنس پڑھنے والے ہیں کہ نہیں؟ کون ہے؟ انگلی اونچی کرو۔ سائنس پڑھنے والے کون ہیں؟ دیکھو یہ کون ہے؟ کس نے سائنس کس نے پڑھا ہے؟ جانتے ہیں؟ تو ہوا، سمجھے پنکھا ہوا پیدا نہیں کرتا ہے بلکہ ہوا پھیلاتا ہے۔ تو میں تو عرض کر رہا تھا کہ ہوا کتنی بڑی نعمت ہے، تھوڑی دیر کے لیے لائٹ چلی جاتی ہے اور ہوائیں تھم جاتی ہے اور حبس ہو جاتا ہے، تو احساس ہوتا ہے کہ ہوا کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے یہ ہوائیں چلا رکھی ہے، یہ بھی اپنی قدرت سے، کبھی یہ پورب کی ہوا، کبھی پشچم کی، کبھی اتر کی، کبھی دکن کی ہوا، یہ ہواؤں کا نظام اور ہواؤں کی سمت کا بدلنا، یہ بھی سارا یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ہوتا ہے۔ اور ہوائیں نہ ہو تو انسان کی زندگی بھی دوبر ہو جائے گی اور بہت سے کام بھی سمجھے ٹھپ پڑ جائیں گے۔ جیسے پہلے زمانے میں سمندری جہاز جو چلتے تھے، سمندری کشتیاں جو چلتی تھی، وہ ڈیزل اور پیٹرول سمجھے وہ تو تھا نہیں، وہ تو بادبانی کشتیاں تھیں، ہواؤں کے زور سے چلتی تھی، اس لیے یہ ہوائیں کتنی مفید ہیں، سمجھے وہ لوگ جانتے ہیں کہ جو ہواؤں کے ذریعے یہ سفر کرتے ہیں۔ اب تو وہ نظام نہیں رہا ہے، اب تو یہ کیا ہے؟ پیٹرول سے اور ڈیزل سے یہ کشتیاں یہ چلتی ہے، دریائی جہاز اسی سے چلتے ہیں۔ لیکن پہلے زمانے میں جو بادبانی کشتیاں تھیں ہواؤں سے چلتی تھی، اور ہواؤں کی سمت اگر اور ہواؤں کا رخ برابر ہو تو کشتی یہ چلتی رہتی تھی۔ مثلا ہمیں جانا ہے سمجھے سامنے، یعنی پورب کی طرف جانا ہے، تو یہاں پچھم کی طرف سے چلنے والی ہوا جو پورب کی طرف جائے گی تو وہ کشتی کو اس طرف سمجھے چلائے گی، سمجھے کشتی کو سامنے چلائے گی، سمجھے۔ اب ہوا اگر موافق سمت میں ہے تو ہوا اس ہوا سے کشتی چلے گی۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ بیچ سمندر میں جا کر ہوائیں تھم جاتی تھی تو کشتیاں رک جاتی تھی۔ بڑے بوڑھے لوگ جنہوں نے یہ دریائی جہاز سے سفر کیا ہے، حج کیا ہے، تو ان سے پوچھ لیجیے آپ، سمجھے رک جاتی تھی، کشتیاں رک جاتی تھی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہمیں جانا ہے اس طرف، پورب کی طرف جانا ہے، اور پچھم کی سمت سے چلنے والی ہوا 2 دن یا 4 دن کے لیے تو چلی ہے، بالکل برابر چلی ہے، اور پھر طوفان آیا اور ہچکولے، سمجھے کبھی ہوا سمجھے پورب کی، کبھی پچھم کی، کبھی اتر کی، کبھی دکن کی، ہواؤں کا سمجھے رخ اور ہواؤں کی سمت ایک نہیں رہی ہے بلکہ یہ سمجھے بدلتی رہتی ہے، تو کشتیاں بھی یہ کیا ہے سمجھے بھور میں پھنس جاتی تھی، اور کبھی یہ کشتیاں ہچکولے کھانے لگتی تھی۔ کشتیوں کے چلنے کے لیے ہواؤں کا ایک سمت سے سمجھے چلنا ضروری ہے، اور کبھی سمجھے سامنے کی ہوا ہے اور ایک دم ہوا کا رخ بدل گیا اور پورب کی طرف سے چلنے والی ہوا پچھم کی طرف جانے لگی تو کشتی واپس آ جاتی تھی۔
کتنی 2-3 کی 4 دن کی مسافت طے کر لی ہے، لیکن کشتی واپس آ جاتی تھی، واپس جہاز، کب تک؟ جب تک ہوا جو ہے چلتی رہتی ہے، سمجھے. پھر یہ سمجھے ادھر وہ پچھم کی طرف سے جو چلنے والی ہوا کا انتظار کرو. جب یہ ہوا ہوتی تھی اس کے بعد یہ کشتی سامنے چلتی تھی. ہواؤں کی تابع ہوتی تھی کشتیاں، اس لیے یہ ہواؤں کا نظام، سمجھے، ہواؤں کی سمت کا بدلنا اور ہواؤں کو مناسب چلانا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے. فرمایا کہ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آیَاتٌ لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ، اور ہواؤں کا چلانا اور ہواؤں کا بدلنا یہ البتہ نشانیاں ہے اس قوم کے لیے کہ جو سمجھتی ہے. تِلْکَ آیاتُ اللہِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، فرمائے کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہے، ہم آپ کے سامنے پڑھ کر سنا رہے ہیں حق کے ساتھ، بالکل سچی نشانیاں ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بتانے کے لیے ایسی چیزوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جس کو عام طور پر لوگ دیکھتے تھے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان کی مثال دے رہے ہیں، زمین کی مثال دے رہے ہیں، ہواؤں کی مثال دے رہے ہیں، جنگلوں کی مثال دے رہے ہیں، پہاڑوں کی مثال دے رہے ہیں. کیوں؟ مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ سمجھے وہ عرب بدو تھے، سمجھے عرب وہ جنگلوں میں رہنے والے لوگ تھے، جنگلوں میں رہنے والے تھے، اس لیے اوپر نظر کی تو اوپر جو آسمان ہوتا تھا، آسمان کی مثال دے دی. نیچے نظر کی تو نیچے جو کیا ہے زمین نظر آتی ہے، زمین کی مثال دے دی. جنگلوں میں پہاڑ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کی مثال دے دی. اور چونکہ ان کو سفر کرنے کے لیے سمجھے سمندری جہاز اور سمندری کشتیوں کی ضرورت پڑتی تھی، اس لیے سمندر کی یہ مثال دے دی اور سمندری کشتیوں کی چلانے کی مثال دے دی، ہواؤں کی مثال دے دی، کہیں اونٹ کی مثال دے دی. جو چیزیں جو ہے سمجھے ان کے سامنے تھی ان چیزوں کی مثال دی ہے تاکہ وہ سمجھے، وہ جانے کہ دیکھو ہمارے سامنے ہے. اگر اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مثال دیتے تھے کہ دیکھو ہم نے جو ہے ہوائی جہاز اور فلائٹ کو کیسا اڑایا ہے، دیکھو ہوائی جہاز اور فلائٹ کو کیسا اڑایا ہے، سمجھے لاکھوں ٹن مال لے کر، سمجھے، اور ہزاروں پیسنجر لے کر اور ہزاروں ٹن مال لے کر بلا کسی جھجک، سمجھے، آسمان میں اور فضا میں اڑتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ اس زمانے میں 1400 سال پہلے اگر ہوائی جہاز کی مثال دیتے تو لوگ ہوائی جہاز جانتے ہی نہیں تھے تو کیسے سمجھتے؟ ہوائی جہاز کو دیکھا ہی نہیں ہے انہوں نے تو وہ کیسے سمجھتے؟ ان کے سامنے تو جو چیزیں تھیں آسمان، زمین، پہاڑ، جنگل، ہوائیں اور سمجھے سمندر کی کشتیاں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر اپنی قدرت کی نشانیاں بتائی کہ دیکھو سمندر کے اندر کشتی چلتی ہے، سمندر میں کشتی چلتی ہے تو سمندر کی اس کشتی کے چلنے میں بھی ہماری قدرت ہے، چلنے میں بھی ہماری قدرت ہے. کیوں قدرت؟ اس لیے کہ پانی پر اگر کوئی چیز ہم ڈالیں، سمجھے پانی میں کوئی چیز ڈالیں تو وزندار چیز ہوگی تو کیا ہوگی؟ سیدھی ڈوب جائے گی، سیدھی ڈوب جائے گی. ایک بالٹی پانی لو اور پانی لے کر یہ سمجھے معمولی کنکر، چھوٹا سا کنکر لو، کنکر کو سمجھے اس پانی پر ڈالو تو سمجھے وہ کنکر اوپر تیرتا نہیں رہے گا بلکہ سیدھا کہاں جائے گا؟ نیچے تہ تک پہنچ جائے گا، تہ تک پہنچ جائے گا. پانی پر ایک معمولی کنکر نہیں ٹک سکتا ہے، سیدھا جو ہے تہ تک پہنچ جاتا ہے، اس کی جو گہرائی میں پہنچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ایک کنکر تم نہیں ٹکا سکتے ہو پانی پر، اور یہ ہزاروں ٹن کا خود جہاز، سمجھے 7 منزلے کے جہاز ہے، 7 منزلے کے جہاز. ابھی اس سال سمجھے آئندہ سال اگر کسی کو حج میں جانا ہو تو اب تو سمجھے جانتے ہیں میسج یہ آ چکے ہیں کہ پانی کے جہاز سے اور دریائی جہاز سے جو ہے سمجھے وہ پھر دوبارہ یہ سفر شروع ہونے والا ہے، دریائی جہاز سے دوبارہ سفر شروع ہونے والا ہے. پانی کا سمجھے وہ جہاز تو رہے گا، یعنی ہوائی جہاز تو رہے گا لیکن ہوائی جہاز کا ٹکٹ مہنگا رہے گا اور پانی کے جہاز کا ٹکٹ جو کیا ہوگا؟ سستا رہے گا. اس لیے سمجھے اگر کسی کو پانی کے جہاز سے جانے کے سمجھے اگر کوئی سابقہ یہ پڑتا ہے تو دیکھ لیجئے کتنے منزلیں ہوتے ہیں، سمجھے 7 8 8 10 منزلہ یہ جہاز ہوتا ہے اور لگتا ایسا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی بلڈنگ اور کوئی بہت بڑا اپارٹمنٹ کھڑا کیا گیا ہے، بہت بڑا اپارٹمنٹ.
پانی پر ٹکانے کے لیے یہ ہے ایک معمولی کنکر یہ تم نہیں ٹکا سکتے ہو، ڈوب جاتا ہے، سمجھے. ہزاروں اور لاکھوں ٹن کا خود یہ جہاز، پھر اس کے اندر یہ 5-5 ہزار یہ سمجھے مسافر، اور ان کا ساز و سامان، ان کا کھانا سمجھے، اور ان کا پانی سمجھے، یعنی کتنی چیزیں لے کر یہ جہاز بلا کسی جھجھک پانی کی سطح پر چلتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پانی کی سطح پر چلنے میں بھی ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں. ہماری قدرت ہے یہ، ہم چلاتے ہیں. کون چلا؟ ہم چلاتے ہیں. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. سمجھے، سمندر کے اندر بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح جو آپ کو چلتی ہوئی کشتیاں نظر آتی ہے، سمجھے، اس میں بھی ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں. وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. سوئے جن ان سے تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نشانیوں کو کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ بھی نعمت ہے، ورنہ ہم چاہتے تو ڈبو سکتے تھے، ہم چاہتے تو ڈبو سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ہی نے چلایا. دیکھیے، تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون. سو کون سی بات پر اللہ کے بعد اور اس کے نشانیوں پر، نشانیوں کے بعد تم ایمان لاتے ہو؟ اللہ کی بیان کردہ نشانیوں کے بعد کون سی بات پر تم ایمان لاتے ہو؟ اللہ کی بات پر ایمان لانا چاہیے، اللہ کی بات کو ماننا چاہیے. ویل لکل افاک اثیم. اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں کہ ہلاکت ہے، سمجھے، لکل افاک اثیم. افاک کہتے ہیں بہتان تراش کو، اور اسیم کہتے ہیں گنہگار کو. بہتان تراش جھوٹے اور گنہگار، یہ ہے اسیم یعنی گنہگار، اور افاک بہتان تراش جھوٹا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ویل لکل افاک نسیم. ہلاکت ہر بہتان تراش جھوٹے اور سمجھے گنہگار شخص کے لیے، اسیم گنہگار شخص کے لیے جو اللہ کی نشانیوں کو نہیں مانتا ہے. یسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها فبشرہ بعذاب علیم. کون ہے یہ شخص کہ جو جھوٹا، بہتان تراش اور گنہگار ہے؟ کون ہے یہ؟ یسمع آیات اللہ، کہ جو اللہ کی نشانیوں کو سنتا ہے. تتلی علیہ، کہ جو اس پر پڑھی جاتی ہے. اللہ کی نشانیوں کو سنتا ہے جو اس پر پڑھی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے. لیکن ثم یصر مستکبرا، لیکن پھر وہ جو ہے تکبر کرتا ہوا اڑا رہتا ہے. تکبر کرتا ہوا، استکبار کرتا ہوا وہ کیا کہتا ہے؟ جو اڑا رہتا ہے. کأن لم یسمعها، گویا کہ اس نے ان نشانیوں کو سنا ہی نہ ہو. گویا کہ اس نے ان نشانیوں کو سنا ہی نہ ہو، ایسا بن جاتا ہے. سنا نہ سنا کر دیتا ہے، سنی نہ سنی بات کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے گنہگار جھوٹے شخص کے لیے، بہتان تراش کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے ہلاکت ہی ہے. فبشرہ بعذاب علیم، اس کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو، دردناک عذاب کی اس کو بشارت دے دو. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. آگے کیا فرمایا؟ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا، اور جب وہ ہماری نشانیوں میں سے کسی نشانی کو وہ جانتا ہے، سمجھتا ہے، اتخذها ہزوا، تو اس کو وہ ٹھٹھا اور مذاق بنا لیتا ہے، ٹھٹھا اور مذاق بنا لیتا ہے. ہماری قدرت کی نشانیاں ہے تو ان نشانیوں کو دیکھ کر، ان نشانیوں کو جان کر ہماری قدرت کو جاننا چاہیے، ہماری قدرت کو پہچاننا چاہیے. لیکن ہماری قدرت کی نشانیوں کے سامنے آنے کے باوجود بھی اس کا وہ کیا کرتا ہے؟ سمجھے، مذاق اڑاتا ہے، ٹھٹھا اڑاتا ہے. اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ایسا عذاب ہے جو اہانت والا ہے. سمجھے، اہانت والا، ذلیل کرنے والا، سمجھے، ذلیل کرنے والا، اہانت کرنے والا ان کے لیے عذاب ہے. من ورائہم جہنم، ان کے لیے، ان کے سمجھے آگے جہنم ہے. یہ ورا کا لفظ ہے، سمجھے. ورا کا لفظ عربی زبان میں دو معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، سمجھے. ایک تو آگے کے لیے اور ایک پیچھے کے لیے. ورا کا لفظ پیچھے کے معنی کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے. ورا کا لفظ پیچھے کے معنی کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور آگے کے معنی کے لیے سمجھے کم استعمال ہوتا ہے.
یہاں معنی ہے آگے، وَمِن وَرَائِهِمْ ان کے آگے یعنی یہ عذاب تو ہے ہی، اور عذاب کے آگے ان کے لیے کیا ہے؟ جہنم بھی ہے، سمجھے؟ آگے مرنے کے بعد آگے جہنم آنے والی ہے، سمجھے؟ اور اس کا معنی اگر پیچھے سے کرو تو اس کا معنی کہ یہ پیچھے سے کرنا بھی درست ہو جائے گا کہ تم نے جو کرتوت کیے ہیں، تم نے جو گناہ کیے ہیں، اور تم نے اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو جو جٹلایا ہے، توحید کا انکار کیا ہے، اس کے پیچھے جو کیا ہے؟ جہنم کا عذاب ہے، اس کے پیچھے جہنم کا عذاب چھپا ہوا ہے، یہ بھی معنی کر سکتے ہیں۔ فرمایا کہ من ورائہم جہنم ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا ولا ما اتخذوا من دون اللہ اولیاء ولہم عذاب عظیم۔ فرمایا ولا یغنی عنہم ما کسبوا، انہوں نے دنیا کے اندر جو مال کمایا تھا اس مال نے ان کو کوئی نفع نہیں پہنچایا، دنیا کا کمایا ہوا مال ان کے لیے کوئی نفع بخش نہیں ہوگا، دنیا کی کمائی ہوئی کوئی چیز اس کے لیے نفع بخش نہیں ہوگی جب کہ اس نے اللہ کے راستے میں سمجھے خرچ نہ کیا ہو، سمجھے؟ سارا ذخیرہ اندوزی کر کے رکھا ہے، سب کچھ اس نے جو جمع کر کے رکھا ہے، تو ان کے لیے کمایا ہوا مال جو ہے کوئی نفع بخش نہیں ہوگا، ان کے لیے کوئی جو ہے بچاؤ کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ وَلَا مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، اور کہہ رہے کہ وہ معبود کہ جن کو اللہ کے علاوہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ اپنا کارساز بنایا تھا، ایسے معبودان بھی ان کے لیے کوئی جو ہے نفع بخش اور کوئی بچاؤ کا ذریعہ نہیں بنیں گے، نہ مال ان کے لیے بچاؤ کا ذریعہ بنے گا، نہ مال ان کو جو ہے کوئی نفع پہنچائے گا، اور نہ تو وہ معبودان کی جن کو اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے پوجا تھا، اللہ کو چھوڑ کر جن کی انہوں نے عبادت کی تھی، وہ معبودان بھی ان کے لیے کوئی بچاؤ کا ذریعہ اور کوئی فائدہ کا ذریعہ نہیں بنیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے کیا ہے؟ بڑا عذاب ہے۔ بہرحال عرض کرنے کی منشا یہ ہے کہ ان ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی ہے، ان قدرت کی نشانیوں میں توحید کا بھی ذکر ہے اور اسی طریقے سے عقائد کا بھی ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو دعوت فکر دی ہے اور سوچنے کی دعوت دی ہے کہ دیکھو میری ذات کو چھوڑ کر اور مجھے چھوڑ کر تم جو ہے کس کو اپنا کارساز بناتے ہو اور کس کو تم پوجتے ہو اور کس کو تم مانتے ہو، میری قدرت کی نشانیوں کو تو دیکھو، قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر کے تم کیا ہو جاؤ؟ توحید کے قائل ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔